احمد آباد والے اگر یاد رکھ سکیں تو فقیر بے نوا کا جملہ یاد رکھنا. میں بہت لمبا نہیں، بہت مختصر تعارف کرانے لگا ہوں حضور قائد ملت کا. ایک ہستی ہے دنیا میں، 3 محبوبوں کی نگاہ غیرت نے پرورش کی تھی، اور ان 3 نگاہوں کی تربیت اور پرورش کے نتیجے میں جو وجود سامنے آیا تھا اسے ہم شبیہ غوث اعظم شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی نے کہا تھا، اور بہت خوبصورت کہا تھا، اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوباں، اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوباں، اے نظر کردہ و پروردہ سہ محبوبہ. 3 محبوبوں کی نگاہوں سے پرورش پانے والا وہ ہمارا مخدوم. 3 محبوب کون ہیں؟ محبوب سبحانی غوث اعظم، محبوب الہی سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء، محبوب یزدانی ہمارے مرشد مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی. ان 3 نگاہوں سے جو پرورش پاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں. اشرفی میاں جو 3 نگاہوں سے پرورش پاتے ہیں، اس کی نگاہ انتخاب جس پر پڑتی ہے اس کو کہتے ہیں شیخ المشائخ حضور سرکار کلام. اور سرکار کلام کی نگاہ انتخاب جس پر پڑتی ہے اعتماد کے حوالے سے اپنے پورے خاندان میں، اس کو کہتے ہیں علامہ شاہ سید محمود اشرف قائد ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 نگاہیں، نگاہ خمسہ جس کی طرف متوجہ ہو اسے حضور قائد ملت سیدی محمود اشرف کے نام سے جانا. اب ان کی موجودگی میں کچھ نہیں کہوں گا، بس اپنی بات سمیٹتے ہوئے، اس لیے کہ ہم نے بھی حضرت کو سننا ہے. احباب نے کہا تھا کہ آپ کی گفتگو مکمل ہونے کے بعد آپ کی فلائٹ ہے، آپ نکلیں گے. میں نے کہا نہیں، میں جب تک استفادہ نہیں کروں گا میں نے نہیں نکلنا. توجہ فرمائیں. اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہی سوال چل رہا تھا، اور حضور نے بچایا وہ بھی پیش کر دیا، پڑھایا کتنا حضور علیہ السلام سوال کر رہے ہیں. سب سے بہتر ایک عورت کے لیے کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے عورت. سب کے سبجیکٹ الگ الگ ہوتے ہیں. سبجیکٹ عورت ہے، سامنے سب مرد بیٹھے ہیں. حضور نے پوچھا عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ سب چپ رہے یا مراد رسول کے مطابق جواب نہ دے سکے. مولا علی خاموشی سے اٹھے اپنے حجرے میں. سیدہ نے پوچھا سرتاج کوئی پریشانی؟ کہا حضور نے ایک ایسا سوال کیا ہے کہ مراد رسول کے مطابق جواب نہیں دیا جا رہا ہے. تو کہا سوال تو بتائیں. میری عقیدتیں، پھر کہہ رہا ہوں افضل و تفضیل نہیں، صرف فضائل سیدہ پڑھ رہا ہوں. مشکل کشا کی مشکل میں جس نے مشکل کشائی کی ہے یہاں اسے بنت رسول سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. کیا سوال ہے؟ مشکل کا کیا؟ حضور پوچھ رہے ہیں کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ سیدہ نے مسکراتے ہوئے وہیں کھڑے کھڑے کہا، کہہ دے حضور سے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھا کرے اور اس کو کوئی نامحرم نہ دیکھا کرے. یہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز ہے. مولا علی فوراً مسجد میں آئے، کہا یا رسول اللہ، وہ جو سوال کیا تھا پھر کرتے. حضور نے سوال کیا، مولا علی نے کہا حضور عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے، کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے. حضور نے مسکرا کے کہا علی یہ جواب تمہارا ہے؟ علی یہ جواب تمہارا ہے یا کسی اور کا ہے؟ فوراً کہا یا رسول اللہ یہ جواب فاطمہ نے دیا ہے. تب حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ جواب تو وہی دے سکتی ہے نا. اندازہ فرمائے حضور نے بچایا بھی ایسے اور پڑھایا بھی ایسے. لیکن ایک بات اخیر میں کہہ دوں، اتنا پڑھایا کہ جہاں صحابہ چپ رہے وہاں سیدہ بولی. ہم سمجھتے پڑھانے کے لیے نامحرم کے ساتھ بھیجنا ضروری، پڑھانے کے لیے دوپٹہ گلے میں لٹکانا ضروری، پڑھانے کے لیے بے پردہ ہونا ضروری، پڑھانے کے لیے
اللہ اکبر، آبرو کا سودا ہونا ضروری، معاذ اللہ۔ نبی نے بیٹی کو اتنا پڑھایا کہ اتنے بڑے بڑے صفہ کے پروردہ بھی خاموش رہے، نبی کی شہزادی بولتی رہی۔ اور پردے کا اہتمام کیا تھا؟ جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا، وہ نبی کی شہزادی اتنا پڑھایا۔ میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے بھائیوں، پڑھیے، خوب پڑھائیے، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کیجیے، اخروی تعلیم بھی حاصل کیجیے، سائنس بھی اتنی پڑھ لیجیے کوئی آپ سے آگے نہ بڑھ سکے، تجارت بھی اتنی کر لیجیے کوئی آپ سے آگے نہ بڑھ سکے، اور بڑے ہاسپٹل ہمارے ہوں، بڑے ادارے ہمارے ہوں۔ میرے بھائی بس جاتے جاتے اتنا کہوں، آج کل لوگ بڑوں درد سے کہتے ہیں مسلمانوں کی بیٹیوں کو اسکول میں پردہ نہیں کرنے دے رہے۔ میں نے کہا مسلمانوں کی بیٹیوں کو دوسروں کے اسکول میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنا اسکول بنا لو۔ اونچے مینار اور اونچے گنبد بنانے کے بجائے اچھے اسکول بنا دو۔ جتنا خرچ مینار اور گنبد پہ کرتے ہو اتنا اداروں پہ کر دو۔ کوئی کمی ہے سنیوں کے پاس؟ کوئی کمی ہے سنیوں کے پاس؟ بس اتنا کہ خرچ کہاں کرنا، اتنا سن لو۔ بس میں ایک آخری سی بات کر دوں، حضرت موجود ہے، حضور مخدوم سمنا کے جانشین موجود ہے ہمارے درمیان، میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں۔ مخدوم صاحب مجھے یاد آ رہے، لطائف اشرفی حضور مخدوم صاحب کے ملفوظات میں سے ایک ملفوظ۔ آج کل ہم کیا سمجھتے ہیں بتائیں؟ بورنگ کھدوانے کا ثواب بہت زیادہ ہے، پانی پلانے کا ثواب زیادہ، کھانا کھلانا۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، اور دلیل کیا لاتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا نا 7 سے کہ تمہاری ماں کے لیے کنواں کھدوا دو، تو اس سے پتہ چلا کہ پانی پلانے کا ثواب زیادہ ہے۔ میں انکار نہیں کرنا، لیکن ایک بات بتاؤں، اگر باریک نظر سے دیکھو گے تو پتہ چلے گا رسول اللہ نے یعنی کہ بنفس نفیس جو ہے یا نفس سے پانی پلانا، اس کی فضیلت نہیں بیان فرمائی، بلکہ حضور نے کیا فرمایا کہ یہاں پانی کی ضرورت ہے تو اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے پانی کا کنواں کھدوا دو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پانی اور کھانے کی بات اپنی جگہ ہے، میں فضیلت کا منکر نہیں، کھلانا بہت اچھی بات ہے۔ میرے مرشد غوث پاک کہتے ہیں کہ میں نے الٹ پلٹ کر دیکھا دفتر کو نیکیوں کے، کھانا کھلانے سے بڑی کوئی نیکی مجھے نظر نہیں آئی، لیکن میں اس کا منکر نہیں ہوں۔ لیکن ایصال ثواب کے لیے تصور یہ یاد رکھو، جہاں جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوگی وہ چیز پیش کرو گے تو آپ کے مرحومین کو زیادہ ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پہ جو پانی کی بسلیری سرانے رکھ کے سویا ہو اس کو پانی پلانے کا کیا مطلب ہے؟ جو ٹھنڈی میں ٹھٹر رہا ہو اس کو کمبل اڑانے کی فضیلت زیادہ ہے۔ اب بات سمجھ آتی ہے؟ اب سن لیں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ پانی پلائیں، کھانا کھلائیں، خوب لنگر کرو، لیکن علم کے میدان میں کچھ محنت کرو، مدرسوں کو کھڑا کرو، اسکول کو کھڑا۔ مخدوم صاحب قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہیں، کتنے بڑے مخدوم صاحب، میں نے بھی نبی گھرانے کی علمی صلاحیت بیان کی۔ مخدوم صاحب اپنے ملفوظ میں سورہ نبا کی آخری آیت ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، مفہوم تو اس کا ظاہری یہی ہے کہ قیامت کے دن کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتے۔ لیکن قرآن کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفسیر ہے۔ جب غالب اور اقبال کے کلام کے اتنے معنی ہے تو خالق کے کلام میں کتنے معنی ہوں گے؟ 70 ہزار معنی ہے۔ اب مخدوم صاحب تفسیر کر رہے ہیں، سنیے، کہتے ہیں تراب نام کا ایک کافر تھا، تو تراب نام کا کافر قیامت کے دن جنت میں جا رہا ہو۔ کوئی کافر تو جنت میں نہیں جائے گا، لیکن تراب نام کا کافر جس کو لوگ کافر سمجھتے تھے وہ جنت میں جا رہا ہوگا، تو لوگ تراب سے کہیں گے او تراب، ہم بھی کافر تو بھی کافر، ہم جہنم میں جا رہے تو جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں کافر تھا، کافر ہوں نہیں۔ کہا کافر نہیں ہے تو؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ تو کہا ہوا یہ تھا کہ میں رستے سے جا رہا تھا، ایک قلم دوات لے کر کے ایک طالب علم لکھ رہا تھا، علم لکھ رہا تھا، اس کا قلم زمین پہ گر گیا، تو میں نے سوچا کہ بچے کا قلم زمین پہ گرا، میں نے اس کا قلم اٹھا کر اس بچے کے ہاتھ میں دے دیا۔ صرف بچے کے ہاتھ میں قلم دینے کی وجہ سے اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے ایمان کی دولت عطا کی، اور مرنے کے بعد اللہ مجھے جنت عطا کر رہا ہے۔ تو لوگ اس دن تمنا کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم بھی تراب ہوتے، کسی طالب
فرمائے گا، جو کتابیں دے اللہ اسے کیا عطا فرمائے گا. اس لیے علم کے راستے میں محنت کیجئے. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. بہادر شاہ ظفر کو پڑھ رہا تھا، ان کے چند مصرے عرض کر کے پھر وہیں پہ ختم کر دوں. بہادر شاہ نے کہا تھا آندھیاں غم کی چلیں گی تو سنور جاؤں گا، تیری زلفیں نہیں ہوں کہ میں بکھر جاؤں گا. غم کی آندھیاں چل رہی، لوگ سمجھیں کہ ہم بکھر جائیں گے. مومن نہیں بکھرتا، زلفیں بکھرتی ہے. ہم کسی یار کے شانوں پر سجنے والی زلفوں کا نام نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں. دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھر کا گھبرا گئی ہیں. گردش دورہ کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں. باہو نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. غم کی آندھیاں چل رہی ہے، چلنے دو. حضور کی غلامی کا دامن پکڑے رہو. یہ تمہیں سنوارنے کے لیے چل رہی ہے. آندھیاں غم کی چلیں گی تو سنور جاؤں گا، تیری زلفیں نہیں ہوں کہ میں بکھر جاؤں گا. مجھ کو سولی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھ کو سولی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے ہاتھوں سے قلم چھین لو، مر جاؤں گا. تجھ سے بچھڑا تو یہ نہ پوچھ کدھر جاؤں گا. میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا. میں ظفر ہوں، مجھے کوئی مٹا سکتا ہی نہیں. میں ظفر ہوں، مجھے کوئی مٹا سکتا ہی نہیں. میں تو شاعر ہوں، کتابوں میں بکھر جاؤں گا. علم والوں کی یہ شان ہوتی ہے. آئیے علم کی طرف پیشرفت کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.